Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. آج ہمارے ساتھ جانے مانے پاکستان کے مشہور شاعر سلمان گیلانی موجود ہیں. آج ان کے ساتھ بڑے مزے کی گپ شپ ہوگی, شاعرانہ گپ شپ ہوگی. تو چلیے آئیے میں آپ کو ملواتی چلوں سلمان گیلانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھ کو تکلیف دی. نہیں بلکہ جو آپ نے کہنا میں ہی کہہ دوں. نہیں, میں نے کہا تھینکس ٹو یو. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے سما پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے ہیں. میں راحت محسوس کر رہا ہوں. معاف کیجیے گا, میں نے تکلیف کا جو تنظیم میں نے کہا تھا مزاحن. آپ کے شاعرانہ انداز کا تو ملک بھر میں سبھی جانتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. پاکستان کے حالات پر کوئی تازہ کلام سنا دیں. پاکستان کے حالات پر کیا سنائیں؟ پاکستان کے حالات تو ہم شروع سے 75 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے. گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. یہ بھی مسئلہ نا ہمارے پاکستان. عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے. وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے. اور عرض کیا ہے کہ سیاسی خاندانوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے. اور کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے. اور ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے. خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. واہ 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 واہ. سب سے پہلا شعر آپ نے کس عمر میں کہا؟ پہلا کلام آپ کو یاد ہوگا؟ پہلا بے قاعدہ شعر تو پتہ نہیں بچپن سے ہی ہم کہتے آئے. گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے. آپ کا پہلا کلام ہے جو آپ نے سٹارٹ لیا. مطلب ہے کہ اس طرح کے تو یہ شاعری تو نہیں تھی نا, یہ تک بندی تھی. ہم اس کو تک بندی کہتے ہیں. تو اس کو باقاعدہ شاعری کا درجہ ہم نہیں دیتے. لیکن پہلی دفعہ میں نے فرسٹ ایئر میں تھا گورنمنٹ کالج شیخو پورہ سے, تو گورنمنٹ کالج لاہور سے ایک طرح مصرع آیا تھا کہ اس پر اپنی ٹیم بھیجیں آپ 2 بندوں کی نا, ایک غزل کہے گا ایک نظم کہے گا. تو مجھے بلایا, چونکہ میں اسمبلی میں ہی کیا کرتا تھا زیادہ تر, اور شعر و شاعری کا پتہ تھا کہ میں شاعر کا بیٹا ہوں. چھوٹا شاعر تھا شیخو پورہ, شہرت بھی تھی پورے شہر میں. تو شاعر کے پروگرامز میں جلسوں میں نعت خوانی بھی کرنی, نعت اپنی بھی لکھ کے پڑھنی. خیر اس وقت تو کیا پڑھنی تھی, چھوٹی عمر تھی. والد صاحب کے لکھے ہوئے کلام بھی پڑھنے ہم نے. تو اس لیے مجھے انہوں نے بلایا, پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے لاہور بھیجنا, تو آپ کوئی غزل تیار کریں. طرح مصرع تھا حالی کا, الطاف حسین حالی مرحوم کا, کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اس پر پھر میں نے غزل کہی تھی. تو والد صاحب کو پھر میں نے دکھائی, انہوں نے کاٹ دی ساری, کہا پھر لکھو. پھر لکھی, پھر ایک آدھ شعر رہنے دیا. یعنی وہ آپ کے استاد. ہاں نا, ماشاءاللہ. پھر ایک آدھ شعر رہنے دیا, پھر کہا دوبارہ لکھو. پھر دوسری دفعہ لکھی تو 2-3 شعر رہنے دیے, پھر کہا اور لکھو. جب تک 7 شعر پورے نہیں ہوتے لکھتے جاؤ. تو اس طرح کرا کے پھر غزل مکمل ہوئی. تو وہ باقاعدہ غزل تھی میری. اس پر میں نے لکھا تھا کہ پہلا سا اب وہ آہ میں اپنی اثر کہاں, پہلی سی اب وہ شدت درد جگر کہاں. واہ واہ واہ, وہ امیزنگ. یہ اتنا دکھ اور درد اس زمانے میں اس عمر میں کہاں سے آیا؟ یہ مطالعہ سے آیا. مطالعہ کرتا ہے بندہ. مشاہدہ تو ہم نے بعد میں شروع کیا, پہلے مطالعہ کے زور سے یہ چیزیں آتی ہیں.
شعر و شاعری جب ہوتی تھی گھر میں والد صاحب کا کلام بھی پڑھتے تھے, دوسرے شاعروں کا پڑھتے تھے, تو پتہ ہوتا تھا کہ شاعری یہ غالب کے بھی اس میں ہے نا, مصر کے اس میں وہ انداز ہے, اور حالی کا تو بہرحال وہ تھا ہی شعر مصرع, ہے خوب سے ہے خوب سے خوب ہے خوب ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو ہوتا ہے ایک ہجوم رقیبوں کا ان کے ساتھ, نامہ ہمارا دے گا تو ہے نامہ بر کہاں. جی سلمان وہ تو میرے نگاران شہر ہے, مجھ جیسے خاکسار پر ان کی نظر کہاں. واہ جی واہ, آپ نے رقیب کا ذکر کر دیا. وہ اس وقت کی شاعری ہماری اسی طرح کی ہوتی تھی. نہیں 16-17 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. دل ٹوٹا یا کسی محبت میں گرفتار ہوئے؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ دل ول کے جو دل ول کے لینے کے ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب مرکیب سب جانتے ہیں. میں آئی ایم سو امپریسڈ, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیا شاعرانہ گفتگو ہے, کیا شاعرانہ بات ہے. جو دل ول کے لینے کے ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب مرکیب سب جانتے ہیں. ترکیبیں سب آ جاتی ہیں. کلیپس فار یو. اوکے تھینک یو جی. اس پر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں لیا تھا میرا دل مجھے واپس کر دے, کیوں لیا کیوں لیا تھا میرا دل مجھے واپس کر دے, چھوڑ یہ روز کی کل مجھے واپس. روز کی لڑائی اچھی نہیں نا, چھوڑ یہ روز کی کل مجھے واپس کر دے. اور لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون, لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی کیوں غیر کو فون, جو ادا میں نے کیے بل مجھے واپس کر دے. جب تعلق ہی نہیں کو رکھنا تو پھر کیا کریں, کچھ تو چکر ہوگا. ایسے نہیں شاعری شروع ہوتی, ایسے نہیں آمد اور طلب ہوتی شاعری کی. ہوتی ہے. بتا دیں کون تھی جو آپ کو شاعرانہ بنا گئی؟ ہائے اللہ نہ پوچھ حال میرا چوبے خشک صحرا ہوں, لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا. کہیں نہ کہیں تو سن رہی ہوگی وہ, پتہ نہیں کہاں ہے اب. وہ بھی نانی, ہم بھی نانی دادی نانے دادے بن گئے, وہ بھی نانی دادی بن گئی. جی تھینک یو سو مچ, آپ بڑی اچھی ہوسٹ ہیں, حال زبردست. موسٹ ویلکم. نہیں بڑی مہربانی, شکریہ. یہ ساری چیزیں میرا خیال بعد میں ہو جاتی تو اچھا نہیں تھا. نہیں آپ پلیز سیاست لیں, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. اوکے جی اوکے. فیل لائک ہوم. یہ لیجیے. یہ تو آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے بڑا مزیدار ہو گیا. تھینک یو. وہ امام دین تھے نا, جی جو ہمارے ایک کریکٹر گجراتی, وہ علامہ اقبال سے ملنے گئے. لوگ تو ان کو بلا لیتے مشاعروں پہ نا, طنز و مزاح کے لیے, ہنسی مزاح کے لیے. وہ شاعر تو تھے نہیں بیچارے, تک بندی کرتے تھے. تو انہوں نے علامہ اقبال نے بانگ درا لکھی نا, تو انہوں نے اپنی تک بندی کی کتاب لکھی, اس کا نام رکھا بانگ دوہل. بانگ دوہل یعنی کھلی بانگ, زبردست اذان, بانگ دوہل اونچی. تو لوگوں نے کہا اپنا چوئی صاحب امام دین صاحب, آپ نے علامہ اقبال کے مقابلے میں کتاب لکھی. کہتا نہیں مقابلہ تو نہیں, لیکن میں انہوں نے دین جانی ہے. تو دے کے لے کے گئے, ان کو تحفے میں دی. کہاں علامہ اقبال بانگ درا اور کہاں یہ تک بندی. تو کتاب دے گئے, علامہ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے. تو کتاب لے لی. تو واپس آنے لوگوں نے پوچھا کہ امام دین صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کتاب دی, ان کے کیا تاثرات تھے؟ کہنا بھائی علامہ اقبال کی کیا بات ہے, میں نے ان کو کتاب دی, علامہ اقبال کی کیا بات ہے, گلاں بھی کرتے جاتے تھے نال جی, اور حقہ بھی پیتے تھے نال, گلیں بھی کرتے جاتے تھے اور حقہ بھی پیتے تھے نال. یہ آج ہم گلے بھی کرتے جا رہے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں نال. ہاں جی, ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا, مزے کی تو گپ شپ چلے گی. ہاں جی. بکری سے بھی کسی نے پوچھا تھا, بکری چارہ کھا رہی تھی, تو بکری اونٹ نے پوچھ لیا, اونٹ سے پوچھا اس نے تمہاری عمر کتنی ہے. اونٹ نے پہلے تو دونوں ایک ہی کھرلی میں کھا رہے تھے نا, تو اونٹ نے پہلے بھو کیا, پھر گردن باہر نکالی, پھر سوچا, پھر اتنی دیر میں بھی بکری کھاتی عمر بتا کے عمر واپس گردن اس نے کرلی میں ڈالی نا, تو دیکھا بکری تو سارا کچھ چر گئی ہے.
ابھی چار رہی تھی. اس نے کہا بھین بکری تیری کتنی عمر ہے؟ اس نے گاتے گاتے کہا میری عمر نال کھاندی بھی جا رہی تھی نال عمر بھی دس رہی.